اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے تذکیر التانیث۔ تذکیر التانیث کو ہی مذکر مؤنث کہتے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ مذکر انگلش میں اس کو مسکولائن کہتے ہیں، نر کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہے۔ ایسے اسم جو نر کو ظاہر کریں مذکر کہلاتے ہیں، مثلا مرد، بھائی، سسر، صاحب، باپ، ماموں، بیٹا، پوتا، بھتیجا، اندھا وغیرہ۔ مؤنث انگلش میں اس کو فیمینائن کہتے ہیں، مادہ کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہے۔ ایسے اسم جو مادہ کو ظاہر کریں مؤنث کہلاتے ہیں، مثلا عورت، بہن، ساس، صاحبہ، ماں، مامی، بیٹی، پوتی، بھتیجی، اندھی وغیرہ۔ تذکیر التانیث مذکر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ مذکر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی تذکیر التانیث یعنی جاندار اشیاء کی تذکیر التانیث، غیر حقیقی تذکیر التانیث یعنی بے جان اشیاء کی تذکیر التانیث۔ تذکیر التانیث دو طرح کی ہوتی ہے، حقیقی، غیر حقیقی۔ حقیقی جانداروں کے لیے اور غیر حقیقی بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ حقیقی باپ، ماں، گھوڑا، گھوڑی، مرد، عورت، میاں، بیوی، بھائی، بہن، سسر، ساس، ہندو، ہندنی، جوگی، جوگن، دھوبی، دھوبن، یہودی، یہودن، تیلی، تیلن، اونٹ، اونٹنی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، بھتیجا، بھتیجی، بوڑھا، بوڑھی، استاد، استانی، پھوپھا، پھوپھی، بادشاہ، بیگم، خان، خانم، ماموں، ممانی، خواجہ، خاتون، صاحب، میم، راجا، رانی، بندہ، کنیز، جن، پری، شہزادہ، شہزادی، کتا، کتیا، بندر، بندریا، معلم، معلمہ، ملازم، ملازمہ، سنار، سنارن، پارسی، پارسن، موچی، موچن، حلوائی، حلوائن، لوہار، لوہارن، فرنگی، فرنگن، بنگی، بنگن، چچا، چچی، مرغا، مرغی، بکرا، بکری، چوہا، چوہیا، ناگ، ناگن، زاہد، زاہدہ، مالک، مالکہ، اندھا، اندھی، بندہ، بندی، نواسہ، نواسی، دادا، دادی، بانجا، بانجی، درزی، درزن، لڑکا، لڑکی، خالو، خالہ، گدھا، گدھی، بچہ، بچی، چڑھا، چڑھی، بنگالی، بنگال، مدرسہ، مدرس، مدرسہ، ترکھان، ترکھانی، مسلمان، مسلمانی، ہاتھی، ہتھنی، ادیب، ادیبہ، عاقل، عاقلہ، معلم، معلمہ، ڈوم، ڈومن، بالغ، بالغہ، قاتل، قاتلہ، زاہد، زاہدہ، شاعر، شاعرہ، وارث، وارثہ، رفیق، رفیقہ۔ غیر حقیقی چیزوں کی تذکیر التانیث اعتباری ہے، اس کی پہچان عام طور کا کے مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے۔ بچوں، بے جان اشیاء کی تذکیر التانیث کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے بارے میں جاننا ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث تو اس لفظ کو جملے میں استعمال کیجیے، تاہم خیال رہے کہ جملہ گرامر کے لحاظ سے درست ہو۔ اگر جملے کا فعل یا اسم صفت مذکر ہوگا تو جملے میں استعمال کیا جانے والا لفظ بھی مذکر ہوگا۔ اگر فعل یا اسم صفت مؤنث ہے تو لفظ بھی مؤنث کے طور پر واضح ہوگا۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں گی آپ کو الفاظ، جملے بتاؤں گی۔ ہوا، ہوا چلی، اس کی تذکیر التانیث کرنی ہے۔ چلی سے واضح ہے کہ ہوا مؤنث ہے۔ ایسے ہی پانی، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا سے واضح ہے کہ پانی مذکر ہے۔ دہی، دہی کھٹا ہے، کھٹا سے واضح ہے کہ دہی مذکر ہے۔ بہار، بہار آئی، آئی سے واضح ہے کہ بہار مؤنث ہے۔ دھواں، دھواں اٹھا، اٹھا سے واضح ہے کہ دھواں مذکر ہے۔ آسمان، آسمان نیلا ہے، نیلا سے واضح ہے کہ آسمان مذکر ہے۔ شام، شام ہوئی، ہوئی سے واضح ہے کہ شام مؤنث ہے۔ صبح، صبح ہوئی، ہوئی سے واضح ہے کہ صبح مؤنث ہے۔ دن، دن بیتا، بیتا سے واضح ہے کہ دن مذکر ہے۔ رات، رات ڈلی، ڈلی سے واضح ہے کہ رات مؤنث ہے۔ ایسے ہی غیر حقیقی یا بے جان اشیاء کی تذکیر التانیث جملے میں استعمال کرنے ہوتے ہیں، صرف ان کی گرامر درست ہونی چاہیے، بس پھر یہ خود پتہ چلتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ باقی وسلم، خدا حافظ۔